یحییٰ بن یزید ہنائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر جاتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ شک شعبہ کو ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1201۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1202۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا یعنی خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھے سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1203۔ مسحاج بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے، پھر کوچ کرتے، حالانکہ ہمیں شبہ سا ہوتا تھا کہ سورج ڈھلا بھی ہے یا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1204۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو اس وقت تک کوچ نہ کرتے جب تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لیتے۔ ایک شخص نے ان سے کہا اگرچہ نصف النہار ہی ہوتا، انہوں نے کہا ہاں اگرچہ نصف النہار ہی ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1205۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا، پھر تشریف لائے اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائیں، پھر اپنے خیمے میں چلے گئے، پھر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1206۔ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی بابت پکارا گیا، یعنی ان کی وفات کی خبر دی گئی، تو آپ نے سفر کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جلدی میں ہوتے تو ان دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی، تب اترے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1207۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے ہی کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عصر کے وقت اترتے اور انہیں جمع کر کے پڑھتے، اور مغرب میں بھی ایسے ہی کرتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چل پڑتے تو مغرب کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عشاء کے لیے اترتے اور ان دونوں کو اکٹھے پڑھتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہشام بن عروہ نے حسین بن عبداللہ سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مفضل اور لیث کی مانند بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1208۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشاء کو سفر میں صرف ایک ہی بار جمع فرمایا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بواسطہ ایوب نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صرف اسی رات دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا، یعنی جس رات انہیں ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی تشویشناک خبر پہنچی تھی، جبکہ مکحول از نافع کی سند سے یہ مروی ہے
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 یا 2 بار ایسے کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1209۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں بغیر کسی خوف یا سفر کے اکٹھی پڑھی۔ امام مالک کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ بارش میں ایسے کیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلامہ نے ابو زبیر سے اسی کی مانند روایت کیا ہے، جبکہ قرہ بن خالد نے ابو زبیر سے روایت کیا تو کہا وہ سفر جو ہم نے تبوک کی جانب کیا تھا اس میں آپ نے یہ نمازیں جمع کر کے پڑھی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1210۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر و عصر کی اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یہی کہ امت کو مشقت نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1211۔ جناب نافع اور عبداللہ بن واقد سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو انہوں نے کہا چلو چلو، حتیٰ کہ شفق غروب ہونے سے ذرا پہلے اترے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی تو عشاء پڑھی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام میں جلدی ہوتی تو ایسے ہی کرتے تھے جیسے کہ میں نے کیا ہے۔ پھر آپ نے اس دن رات میں 3 دن کی مسافت طے کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ابن جابر نے نافع سے اپنی سند سے اسی کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1212۔ عیسیٰ نے ابن جابر سے اسی کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن علا نے نافع سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے جب شفق غروب ہونے لگی تو وہ یعنی ابن عمر اترے اور نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1213۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہم کو 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ سلیمان اور مسدد نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پڑھائیں بلکہ یہ کہا کہ آپ نے پڑھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صالح مولا التوأمہ کی روایت میں جو ابن عباس سے ہے کہا بغیر بارش کے یہ نمازیں جمع کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1214۔ ہشام بن سعد بیان کرتے ہیں کہ مکہ اور وادی صرف کے درمیان 10 میل کا فاصلہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1216۔ جناب عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا جبکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ہم چلتے رہے، جب ہم نے دیکھا کہ خوب شام ہو گئی ہے تو ہم نے عرض کیا نماز، مگر وہ چلتے رہے حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی اور ستارے نکل آئے تو وہ اترے اور دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو نمازیں میری اسی نماز کی طرح پڑھتے تھے، یعنی اندھیرا چھا جانے کے بعد دونوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو عاصم بن محمد نے اپنے بھائی سے، انہوں نے سالم سے روایت کیا ہے، اور ابن ابی نجیح نے اسماعیل بن عبد الرحمن بن سوائب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان نمازوں کو جمع کرنا غروب شفق کے بعد تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1217۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے، پھر اترتے اور ان دونوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھتے اور سوار ہو جاتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفضل یعنی مذکورہ حدیث کے کراوی مصر کے قاضی تھے، مجاب الدعوہ تھے، اور وہ فضالہ کے صاحبزادے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1218۔ جناب عقیل نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا اور مغرب کو مؤخر کر لیتے اور عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے جبکہ شفق غروب ہو چکی ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1219۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے، پھر سفر شروع کرتے، اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ کرتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف قتیبہ نے روایت کیا ہے، یعنی لیث سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1220۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس کی ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون تلاوت فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1221۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 18 سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑی ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1222۔ جناب حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، انہوں نے ہم کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر اپنی منزل میں آ گئے اور کچھ لوگوں کو قیام کرتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے نفل ہی پڑھنے ہوتے تو میں اپنی فرض نماز پوری کر لیتا۔ اے بھتیجے، میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے ان کو قبض کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1223۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل اور وتر پڑھا کرتے تھے، اس کا رخ خاک کسی طرف بھی ہوتا مگر آپ فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1224۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہوتا رہتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1225۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ خیبر کی طرف تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1226۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا اور آپ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1227۔ جناب عطا بن ابی رباح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا عورتوں کو اجازت ہے کہ اپنی سواری کے جانوروں پر نماز پڑھ لیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کسی حال میں انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، پریشانی کی کیفیت ہو یا اطمینان کی۔ محمد بن شعیب نے کہا یہ فرائض کی بات ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1228۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 17 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو شخص 17 دن اقامت کرے وہ قصر کرے اور جو اس سے زیادہ ٹھہرے وہ پوری نماز پڑھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عباد بن منصور نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا۔ سنن ابو داود
حدیث نمبر 1230۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 15 دن رہے اور قصر کرتے رہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبدہ بن سلیمان، احمد بن خالد وہبی اور سلمہ بن فضل نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1231۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 17 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1232۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اس سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ لوٹ آئے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں کچھ ٹھہرے بھی تھے؟ انہوں نے کہا 10 دن ٹھہرے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1233۔ جناب عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تو سورج غروب ہونے کے بعد چلتے حتیٰ کہ اندھیرا چھا جانے کے قریب ہو جاتا، پھر سواری سے اترتے اور مغرب کی نماز پڑھتے، کھانا طلب کر کے عشاء یا کرتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر کوچ کرتے، اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے بصیغہ ان روایت کیا ہے، جبکہ ابن مسنہ نے اخبرنی کہا ہے۔ ابو علی لؤلؤی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو داود کو سنا، وہ کہتے تھے کہ اسامہ بن زید نے حفص بن عبید اللہ یعنی ابن انس بن مالک سے نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے اور غروب شفق کے بعد پڑھتے تھے اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ زہری کی روایت از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مثل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1234۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصفان میں تھے، جبکہ مشرکین کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، مشرکین نے کہا ہمیں دھوکے کا موقع ملا تھا، ہمیں غفلت کا موقع ملا تھا، اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بہت اچھا موقع تھا۔ چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان آیت قصر یعنی نماز خوف نازل ہو گئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب کھڑے ہو گئے اور مشرکین ان کے سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوئی اور دوسری اس کے پیچھے، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سب لوگوں نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے متصل جو صف تھی اس نے سجدہ کیا۔ دوسری صف والے کھڑے ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جب ان لوگوں یعنی پہلی صف والوں نے 2 سجدے کر لیے اور کھڑے ہو گئے تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے سجدہ کیا، پھر پہلی صف دوسری صف والوں کی جگہ پر آ گئی اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ پر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں نے رکوع کیا، پھر آپ نے اور آپ سے متصل صف والوں نے سجدہ کیا اور پچھلی صف والے کھڑے ان کی نگرانی کرتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف والے بیٹھ گئے تو دوسروں نے سجدہ کیا، پھر سب بیٹھے اور اکٹھے سلام پھیرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصفان اور غزوہ بنی سلیم کے موقع پر اس طرح نماز خوف پڑھائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوب اور ہشام نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ ایسے ہی داود بن حسین نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور ایسے ہی عبد الملک نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح قتادہ نے حسن سے، انہوں نے حتان سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے ان کا اپنا فعل نقل کیا ہے، اور اسی طرح اکرمہ بن خالد نے مجاہد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور سوری کا بھی یہی قول ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1236۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی۔
آپ نے اپنے پیچھے ان لوگوں کی 2 صفیں بنائی، تو جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے انہیں 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ انہوں یعنی پہلی صف والوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی۔ پھر دوسرے گروہ والے آگے آ گئے اور جو آگے تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی 1 رکعت پڑھائی، پھر بیٹھے رہے حتیٰ کہ انہوں یعنی دوسرے گروہ والوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی، پھر سلام پھیرا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1237۔ صالح بن خوات اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا۔ پھر آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ تھا 1 رکعت پڑھائی، پھر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی۔ پھر یہ لوگ دشمن کے سامنے چلے گئے اور دوسرا گروہ آ گیا۔ آپ نے ان کو اپنی باقی ماندہ دوسری رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنی نماز مکمل کی۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز خوف کے سلسلے میں جو میں نے سنا ہے ان میں سے یہی حدیث یزید بن رومان مجھے زیادہ پسند ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1238۔ صالح بن خوات انصاری سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام اور اس کے ساتھیوں کا ایک گروہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے۔ امام اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر جب اٹھے تو کھڑا ہی رہے اور مقتدی اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرے اور امام کھڑا رہے اور یہ دشمن کے مقابل چلے جائیں۔ پھر دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی، بس وہ امام کے پیچھے تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں، پھر امام ان کو رکوع اور سجدہ کرائے، پھر سلام پھیرے اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کی قاسم سے روایت یزید بن رومان کی روایت کی مانند ہے، صرف سلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور عبید اللہ کی روایت یحییٰ بن سعید کی روایت کی مانند ہے۔ اس یعنی یحییٰ کے لفظ ہیں وَيَثْبِتُ قَائِمًا یعنی امام کھڑا رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1239۔ مروان بن حکم سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ مروان نے پوچھا کب؟ انہوں نے کہا غزوہ نجد کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک گروہ تھا جبکہ دوسرا دشمن کے مقابل تھا اور قبلے کی طرف ان کی پشت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور سب نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی، آپ کے ساتھ والوں نے بھی اور انہوں نے بھی جو دشمن کے بالمقابل تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے گروہ کو 1 رکعت پڑھائی، اس گروہ نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، جبکہ دوسرے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ والا گروہ بھی کھڑا ہو گیا، پھر یہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دوسرا گروہ جو پہلے دشمن کے سامنے تھا آپ کے پیچھے آ گیا۔ انہوں نے اپنے طور پر رکوع اور سجود کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور کھڑے رہے۔ پھر جب یہ لوگ پہلی رکعت سے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی، انہوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجود کیا۔ پھر وہ گروہ بھی آ گیا جو دشمن کے سامنے تھا، انہوں نے اپنے طور پر رکوع اور سجود کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے بیٹھے رہے۔ پھر سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے اکٹھے سلام پھیرا۔ بس اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں ہوئیں اور دونوں گروہوں میں سے ہر شخص کی 1 رکعت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1240۔ جناب عروہ بن زبیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب نکلے، یہاں تک کہ جب ہم مقام نخل کے ذات الرقاع میں پہنچے تو بنو غطفان کے ایک جماعت سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور مذکورہ روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ اس کے الفاظ حیوہ کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ اس میں کہا جب آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا اور کھڑے ہوئے تو یہ لوگ الٹے پاؤں چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جگہ جا کھڑے ہوئے۔
اور قبلے کی طرف پشت کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1241۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن سعد نے ہم سے بیان کیا تو کہا مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے خبر دی ابن اسحاق سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا ہے کہ عروہ بن زبیر نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی واقعہ بیان کیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور اس گروہ نے بھی تکبیر کہی جس نے آپ کے ساتھ صف بنائی تھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو انہوں نے بھی اٹھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر دوسرا سجدہ کیا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے ان یعنی دوسرے گروہ کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور دوسرا گروہ آ گیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور اپنے طور پر رکوع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر دوسرا سجدہ کیا۔ پھر دونوں گروہ اکٹھے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ پھر پلٹ کر دوسرا سجدہ کیا۔ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ جلدی سے سجدہ کیا، نہایت جلدی، جلد بازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان سب نے بھی سلام پھیرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سب لوگ آپ کے ساتھ ساری نماز میں شریک رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1242۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے تھا۔ پھر یہ لوگ چلے گئے اور دوسروں کی جگہ پر یعنی دشمن کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے تو آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی رکعت ادا کی اور دوسرے گروہ والے بھی کھڑے ہوئے اور اپنی رکعت ادا کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافع اور خالد بن معدان نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ مسروق اور یوسف بن مہران کا بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی قول ہے۔ نیز یونس نے حسن سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا فعل بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1243۔ جناب ثعلبہ بن زہدم بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبرستان میں تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرے کو ایک، اور پھر ان لوگوں نے کوئی ادائیگی نہیں کی یعنی دوسری رکعت ادا نہ کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یزید الفقیر اور ابو موسیٰ یہ ایک تابعی ہیں یعنی صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری نہیں ہیں، یہ سب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعض نے شعبہ سے یزید الفقیر کی روایت میں کہا ہے انہوں نے ایک رکعت ادا کی تھی، اور ایسے ہی اس کو سماک حنفی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور ایسے ہی اس کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس صورت میں قوم کے لیے ایک ایک رکعت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 رکعتیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1246۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نماز فرض کی ہے، اقامت میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1247۔ حضرت عبداللہ بن انیس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان حذلی کے تعاقب میں عرنا اور عرفات کی طرف روانہ کیا اور فرمایا جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ میں نے اسے دیکھا اور ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا
تو میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے نماز مؤخر کی تو میرے اور اس کے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اس کی طرف جاتے ہوئے اشارے سے نماز پڑھتا گیا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں اہل عرب سے ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس شخص کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی اسی مہم پر ہوں۔ چنانچہ میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب میں نے موقع پایا تو اس پر اپنی تلوار بلند کی حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1249۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت بطور نفل پڑھتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1250۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے کہا آپ ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ رات میں 9 رکعت پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا۔ آپ ایک لمبی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک لمبی رات بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1251۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1252۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہ چھوڑا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1253۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نوافل پر اتنی پابندی نہ فرماتے تھے جتنی کہ فجر کی سنتوں کی کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1254۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی سنتیں اس قدر ہلکی پڑھتے تھے کہ میں کہتی بھلا آپ نے ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1255۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل جاء ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1256۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی جماعت کا وقت ہو جانے کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کسی بات میں مشغول کر لیا حتیٰ کہ صبح خوب سفید ہو گئی۔ پھر بلال کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی اور کئی بار خبر دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ بالآخر جب نکلے تو لوگوں کو نماز پڑھائی تو بلال نے آپ سے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باتوں میں لگا لیا تھا اور وہ اسے کچھ پوچھ رہی تھی حتیٰ کہ خوب صبح ہو گئی اور آپ نے بھی تشریف لانے میں تاخیر کر دی۔ آپ نے فرمایا میں فجر کی رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے بہت صبح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس سے زیادہ بھی صبح کرتا تو میں ان سنتوں کو پڑھتا اور عمدگی اور خوبصورتی سے پڑھتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1257۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی سنتوں میں اکثر یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ آمنا باللہ وما انزل الینا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1259۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں جب اپنی نماز مکمل فرما لیتے تو دیکھتے اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے، اور اگر سوئی ہوتی تو جگا دیتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آ کر آپ کو نماز کے وقت کی اطلاع دیتا، پھر آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نماز کے لیے نکل جاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1262۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے، اور اگر جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1263۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا، اے فلاں، تمہاری نماز کون سی ہے؟ وہ جو تم نے اکیلے پڑھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 1265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز یعنی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1266۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھیں جو اب پڑھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1267۔ حامد بن یحییٰ بلخی نے کہا کہ سفیان نے کہا، عطا بن ابی رباح یہ حدیث سعد بن سعید سے بیان کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد رب اور یحییٰ ابن سعید انہوں نے یہ حدیث مرسل روایت کی کہ ان کے دادا زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ قصہ بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1268۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو علا بن حارث اور سلیمان بن موسیٰ نے مکحول سے اپنی سند سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1269۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1271۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1272۔ جناب قریب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ میں یعنی قریب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرو۔ میں ان حضرات کے پاس واپس آیا
اور ان کا جواب بتایا تو انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا، اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ ان سے عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے، لیکن میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے پایا۔ ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلے بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا۔ چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اے دختر بنی امیہ، تو نے عصر کی بات کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا، تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1273۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ سورج اونچا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1274۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کئی پسندیدہ لوگوں نے بتایا، ان میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بلکہ ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1276۔ حضرت عمرو بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، رات کا کون سا حصہ زیادہ مقبول ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آخر رات کا درمیانی حصہ۔ سو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر پڑھ لو، پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور 1 یا 2 نیزوں کے برابر اونچا آ جائے۔ بے شک یہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے رہو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی دوپہر ہو جائے اور کوئی زائد سایہ باقی نہ رہے تو رک جاؤ۔ بے شک اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب سورج ڈھل جائے تو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ عصر پڑھ لو، پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ بے شک یہ شیطان کے 2 سینگوں کے مابین غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور لمبی حدیث بیان کی۔ عباس بن سالم نے کہا کہ ابو سلام نے مجھے ابو امامہ سے ایسے ہی بیان کیا ہے، الا یہ کہ مجھ سے کوئی نادانستہ بھول ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1277۔ اسود اور مسروق دونوں نے کہا، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھتے ہوں، یعنی ہر روز بلا ناغہ پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1279۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو، پھر فرمایا، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو جو چاہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1281۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ مختار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے ہم کو حکم دیا نہ منع فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1282۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1283۔ جناب طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتا ہو، اور عصر کے بعد 2 رکعتوں کی رخصت دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو سنا کہتے تھے کہ راوی حدیث ابو شعیب دراصل شعیب ہے، شعبہ کو اس کے نام میں وہم ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1284۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے انگ انگ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاش کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، عباد کی روایت زیادہ کامل ہے، اور مسدد نے اپنی روایت میں امر و نہی کا بیان نہیں کیا بلکہ کہا یہ اور یہ، اور ابن منیع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور یہ اس کے لیے صدقہ بنے؟ انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور یہ اس کے لیے صدقہ بنے کیوں کر؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ کام حلال جگہ میں نہ کرتا یعنی زنا کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 1285۔ جناب ابو الاسود دولی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا، صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک انگ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز، روزہ، حج، تسبیح، تکبیر اور تحمید صدقہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال صالحہ شمار فرمائے، پھر فرمایا، تمہیں ان سب سے چاش کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1286۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے مابین کوئی لغو نہ ہو، اس عمل سے علیین میں نام درج ہو جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1288۔ حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ رہ، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1289۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز چاشت کی 8 رکعت پڑھی تھیں، آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ احمد بن صالح نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چاشت کی نماز پڑھی اور اسی کے مثل ذکر کیا۔ ابن سرح نے کہا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور نماز چاشت کا نام نہیں لیا بلکہ ویسے ہی کہا کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی، سابقہ حدیث کے معنی میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1290۔ جناب ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے دیکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اس کے گھر میں غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھی، اس کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد آپ نے یہ رکعت پڑھی ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1291۔ جناب شقیق کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ کہا نہیں، الا یہ کہ سفر سے تشریف لاتے۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتیں ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، مفصل میں سے، یعنی آخری منزل کی سورتوں میں سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1292۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کے نفل کبھی نہیں پڑھے۔ میں البتہ پڑھتی ہوں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عمل کرنا چاہتے مگر چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ عمل کریں گے تو کہیں ان پر فرض نہ کر دیا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1293۔ جناب سماک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، بہت زیادہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں فجر کی نماز ادا فرماتے وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1294۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1295۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، عطیہ اور تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ سکھا دوں؟ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم جدید، خطأً عمدن، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سبھی گناہ معاف فرما دے گا۔ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور قیام میں ہوں تو 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں اور حالت رکوع میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 بار یہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ کریں تو اس میں بھی 10 بار پڑھیں۔ پھر سر اٹھائیں تو 10 بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں یہ کل 75 تسبیحات ہوئی، اور آپ 4 رکعتوں میں ایسے ہی کریں۔ اگر ہمت ہو تو ہر روز یہ نماز پڑھا کریں۔ اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتے میں 1 بار، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو 1 مہینے میں 1 بار پڑھیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1297۔ عروہ بن رویم انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو فرمایا۔ بقیہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو کہ مہدی بن میمون سے نقل فرمائے، لیکن اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بارے میں فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1299۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عبد الاشل کی مسجد میں تشریف لائے اور وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ گھروں کی نماز ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1300۔